مجھے گھر میں بند کیا جاتا ہے، میڈیا سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ Mirwais Umar Farooq delivers Friday sermon in Srinagar's Jamia Masjid after 4 weeks. And today the Jammu and Kashmir High Court took up Dr. Mirwais Maulvi General to respond on allegations of the petitioner's undeclared house arrest. Notices were issued to respondents and the petition was clubbed with writ. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ناجوبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تقریباً 1 ماہ کے بعد، 4 ہفتوں کے بعد مجھے جامع مسجد آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور آج عدالت میں میری کیس کی سنوائی بھی ہوئی۔ حکومت کو نوٹس نکالا گیا ہے کہ وہ جواب دیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ کتنے کھٹائی کے ساتھ غلط بیانی اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مجھے گھر میں بند کیا جاتا ہے، میڈیا سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے مہینے میڈیا کے کچھ لوگ آئے، انہیں میرے گیٹ سے ہی ہٹا دیا گیا۔ مجھے دعوت دی گئی کہ آپ میڈیا پر آئیں، اپنی بات کہیں۔ یہ کہا گیا کہ وہ تو کھلے ہیں، وہ تو آ جا سکتے ہیں، سب سے مل سکتے ہیں، لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا، مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ جب حکومت یہ دعویٰ کرتے ہوئے نہیں تھکتی کہ جموں کشمیر میں تو حالات بہت بہتر ہیں، یہاں تو نیا کشمیر ہے، یہاں تو ہر کسی کو بات کرنے کی آزادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کی آواز کو طاقت کے بل پر سلب کر دیا گیا ہے۔ میری آواز ہی نہیں، جو حق کی بات کہنا چاہتا ہے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خائف ہیں۔ پچھلے مہینے پورے ہندوستان کا میڈیا کشمیر میں آیا الیکشن کو کور کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا، کچھ میڈیا کے افراد نے دکھایا بھی، سوشل میڈیا پر، باقی چینلوں پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، ہر کوئی خائف ہے کہ اگر ہم بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شام کو ایجنسی آئیں گی، پولیس آئے گی، اس لیے لوگ خاموش۔ لیکن یہ جو خاموشی عوام کی ہے، یہ جو خاموشی لوگوں کی ہے، یہ ایگریمنٹ نہیں ہے۔ کچھ میڈیا کے افراد نے جب مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو، تو میں نے ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے انٹرویو 2-3 دیے، میڈیا میں وہ بات آئی۔ مگر افسوس کی بات یہ بھی ہے نا کہ ہمارا یہاں اپنا میڈیا ہے، جو یہاں اپنے ہمارے اخبارات ہیں، چاہے اردو کے ہوں، چاہے کشمیری کے ہوں، وہ بھی ہماری بات نہیں چھپا۔ وہ تو سرکار کے ترجمان ہیں، وہ تو سرکاری بلیٹن چھپاتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں ان پر دھوس ہے، دباؤ ہے، ہمارے پریس نوٹ، ہماری باتیں، ہمارا نقطۂ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں
کہ آج کے دور میں سچائی چھپ نہیں سکتی، حقائق چھپ نہیں سکتے۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ادارے نے USCIRF جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹر فار ریجنل ریلیجس فریڈم جو ہے، جو کہ مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے، کل ہی انہوں نے یہ کہا، ہمارے حوالے سے بھی بات کی کہ مذہبی رہنماؤں کو بند کیا جاتا ہے، سیاسی لوگوں کو بند کیا جاتا ہے، مذہبی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، مذہبی مقامات بند کر دیے جاتے ہیں، جامع مسجد بار بار بند کی جاتی ہے، عید کی نماز نہیں، شب قدر نہیں، جمعۃ الوداع نہیں۔ یہ ہمارے مذہبی حقوق پر شب خون نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کشمیر کے لوگ اپنا بھرپور تعاون نہیں دیتے؟ جب ہمارے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، جب یہاں ہمارے ہندو برادری کے لوگ آتے ہیں، جب یہاں یاتری آتے ہیں، جب یہاں امرناتھ کے ہمارے مہمان آتے ہیں، کیا ہم انہیں تعاون نہیں دیتے؟ ہم انہیں پورا سپورٹ نہیں دیتے؟ اور ہمیں اس بات کا فخر ہے۔ لیکن ایک طرف سے حکومت آپ دیکھیے کہ پوری انتظامیہ، پوری گورنمنٹ، پوری ایڈمنسٹریشن اس کی طرف لگتی ہے، لیکن جب ہمارے مذہبی دن ہوتے ہیں جامع مسجد مقفل کر دی جاتی ہے، عیدگاہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حد کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کی چھٹی، نبی کی ولادت کی چھٹی بھی خود کو انہوں نے ڈیٹ چینج کر دیا۔ کیوں؟ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں؟ رویت کا معاملہ شرعی معاملہ ہے، رویت کا معاملہ دینی معاملہ، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ اس کو آپ کیوں ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک دینی معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اور شریعت کے جو ذمہ دار ہیں، جو یہاں کے علماء ہیں، جو یہاں کے مفتی اعظم ہیں، جو یہاں کی قیادت ہے، دینی قیادت ہے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے، اس کا فیصلہ حکومت ہندوستان نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخرکار جموں کشمیر میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت ریاست ہے، جہاں کے عوام کے مذہبی حقوق، جہاں کے عوام کے انسانی حقوق، جہاں کے عوام کے سیاسی حقوق طاقت کے بل پر سلب کر لیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن سچائی جھوٹ سے چھپ نہیں سکتی۔ کل ہی FDH ایک اور ادارہ ہے، ان کی بہت تفصیلی رپورٹ آئی ہے جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے، سیاسی قیدیوں کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ میں اگلے جمعہ کو بات کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میں آپ کی توسط سے یہ بات حکومت کے ایوانوں تک پہنچانا چاہتا کیا کہ جموں کشمیر کی قیادت، حریت پسند قیادت کی میں بات کر رہا ہوں، خاص کر بحیثیت میر واعظ، یہ منصب جامع مسجد کا منبر و محراب اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے پرامن حل کی بات کی۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے، ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم مسائل کا حل گفت و شنید سے چاہتے ہیں، ڈائیلاگ سے چاہتے ہیں، بات چیت سے چاہتے ہیں، لیکن ہماری بات کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حریت کانفرنس کہ عوام کا ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2019 کے بعد جو یلغار یہاں کی قیادت کے حوالے سے کی گئی،
जेलों में बंद कर दिया गया, PSA के तहत, UAPA के तहत नजरबंदियां, जेल, हमारे दफ्तर ले लिए गए, हमारे वर्करों को हरासा किया गया, पॉलिटिकल एक्टिविटी को बंद किया गया। ये ठीक है कि तंजीमी तौर, ये ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हुर्रियत का ढांचा बिखरा हुआ है, शीराजा बिखरा हुआ है, मगर मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि जहां तक जज्बात की बात है, लोगों के एहसासात की बात है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज भी लोगों के जज्बात की तर्जुमा नहीं करती। मैं यहां पे ये बात कहना चाहता हूं कि क्या तारीख से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा? 31 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, टूट गई, तहरीक चलती रही, महाजर आशुमारी बनी, टूट गई, तंजीमें बनी, टूट गई, चलती रही तहरीक, आवाज उठती रही। अवामी एक्शन कमेटी मेरे वालिद ने बनाई, यहां के आवाम की यहां के आवाम के हकूक को आवाज देने के लिए। ये सिलसिला चलता रहा। आज बनी 90 में, आज कमजोर है, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो ताकत की पॉलिसी है, ये जो बाकी मामलात हैं, 2019 के बाद जो सूरत हाल बनी, यकतरफा जो इक़दामात उठाए गए, हमारी रियासत के शिराजे को पारा कर दिया गया, हमें स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, हमारे जमीनी हकूक, हमारे नौकरी के हकूक, हमारे वसाइल, हमारी जमीनें, उन पर पॉलिसीज बनाई गई। ये सारा क्यों किया जा रहा है? कि जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज को दबाया जाए, हमें मरूब किया जाए। मगर मैं ये बात उनसे कहना चाहता हूं, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब तक कश्मीर का एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, जब तक कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और अब तो हालात 2019 के बाद इन्होंने खुद ऐसे बना दिए हैं कि एक हिस्सा चीन ने ले लिया है अपने कब्जे में, वो भी अब फरीक बन गया है इस मसले का। हुकूमत हिंद ने खुद इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। हमने बार बार ये कहा और कहते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर का मसला एक इंसानी मसला है। यहां पे लोग बटे हुए हैं, सरहदें हैं, खानदान बटे हुए हैं, अफराद बटे हुए हैं, लकीरें खींच दी गई हैं, मसनूई लकीरें। हम जहां पर इस ह्यूमन इशू की बात करते हैं, हम वहां पर जम्मू कश्मीर के पंडित बरादरी जो हमारी है, उनकी वापसी की भी बात करते हैं। हमने बार बार कहा, इस मिंबर और मेहराब से मैंने कई बार कहा कि कश्मीरी पंडितों का जो मसला है, उनकी वापसी का जो मसला है, वो भी इंसानी मसला है। और हमें हुकूमत कुछ करे या न करे, मगर बहसियत मेजॉरिटी, बहसियत मुसलमान, हमें उसके लिए भी काम करना है, उनको भी हमें वापस लाना है इंशाअल्लाह, उसी तरह जिस तरह से वो रहते थे। ऐसे नहीं कि जैसे हुकूमत उनको भी इस्तेसाल करती है, उनके जज्बात का भी इस्तेसाल किया जाता है। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आपका मुहाफिज, आपका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कश्मीर का मुसलमान है। मैंने कई बार कहा कि जख्म है, दोनों तरफ से जख्म है, उन जख्मों को कुरेदिए मत, उन पर महरम लगाइए, मलहम लगाइए, ताकि हम आगे का सोच सकें। लेकिन हम आगे का तभी सोच सकेंगे जब हमारा जो गैर यकीनी मुस्तकबिल है, इसको हल करें। हम ये नहीं चाहते जंगो जदल, हम ये नहीं चाहते कि हमारा नौजवान बंदूक उठाए, हमारा नौजवान इस कॉन्फ्लिक्ट में कंज्यूम हो। नस्ल दर नस्ल, आज तीसरी नस्ल जम्मू कश्मीर के आवाम की इस कॉन्फ्लिक्ट में है। कब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे? मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि यकतरफा यूनिलैटरल जो डिसीजन आपने उठाया और आप ये कहते हैं कि मसला हल हो गया, ये हकीकत नहीं है। मसला हल नहीं हुआ, मसला अपनी जगह बाकी है। इसीलिए हम चाहते हैं, बार बार कहते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से, मीराइज के हवाले से, चेयरमैन के हवाले से, मेरे बाकी साथी भी, कि एक ही तरीका है इस मसले को हल करने का। वो ये है
کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو حالات مشرق وسطیٰ میں، کس طرح سے پورا مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ آج کل پرسوں لوگ اب اندازہ لگا رہے ہیں، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو تباہی کی طرف پورا خطہ جا رہا ہے۔ کس طرح سے فلسطین کے عوام کے حقوق ختم کر دیے گئے، سلب کر لیے گئے۔ اسرائیل پچھلے 70 سال سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوا۔ آج بلکہ نفرت اور جو اینگر ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، فلسطین کے عوام کو جب تک اپنا حق نہیں ملے گا، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جنگ بھی اگر ہوگی تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ آج جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے اس سے کشمیریوں کے دل بھی بہت اداس۔ ہم خود مظلوم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں کھڑا ہیں۔ ہم ان کو یقین دیتے ہیں انشاءاللہ جموں کشمیر کے عوام، یہاں کے مسلمان، جموں کشمیر کی لٹی پٹی قوم، ان کے درد میں، ان کے حالات میں، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور جو پوری دنیا کے جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو عقل دے، ان کو عقل سلیم دے کہ وہ دیکھیں اس مسئلے کا حل نکال۔ یہ ڈبل سٹینڈارڈز نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کیجئے، دوسری طرف سے آپ ہی تو اسرائیل کو ویپن دے رہے ہیں۔ آپ کی ہی بندوقیں، آپ کے ہی میسائل، آپ کے اسٹیم، آپ کے جہاز، آپ کے بم بیچارے مظلوموں پر گرائے جا رہے ہیں۔ اس لیے عالمی برادری سے ہم بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں، بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ اس مسئلے کے حوالے سے بالکل یک طرفہ معاملہ دیکھا جا رہا۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے، جموں کشمیر کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو، خدا نخواستہ، کہ ہم جنگ کی طرف آگے بڑھیں، ہم تصادم کی طرف آگے بڑھیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ کافی عرصے سے سرحدیں خاموش ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ قائم ہے، کوئی اب گولہ باری سے مر نہیں رہا، لیکن یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے۔ کل کو خدا نخواستہ اگر حالات ایسے ہوئے، پھر ایک بار جنگ و جدل کے بادل ہمارے خطے میں بھی منڈرا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر اور افضل ہے کہ ہندوستان کی قیادت، ہندوستان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، خاص کر میں حکومت کی بات کروں گا، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، وہ اس حوالے سے حقیقت پسندانہ اپروچ اڈاپٹ کرے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بات چیت کرنی ہے۔ ایک خاکہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم نے وزیر اعظم واجپئی صاحب کے ساتھ بات کی، جب ہم نے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ بات کی، جب ہم نے وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی صاحب کے ساتھ بات کی، آگے بڑھنے کے وسائل تلاش کیے گئے، یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ اور اسی طریقہ کار کو پھر سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر واقعی حکومت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اب رہی بات انتخابات کی، انتخابات آپ نے دیکھا، پارلیمنٹ کے انتخابات بھی کشمیر میں ہوئے، اس کے بعد حالیہ انتخابات جو اسمبلی کے لیے ہوئے۔ اب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں، اس اسمبلی کے اختیارات تو پہلے ہی ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی آرڈر ہے، نہ کوئی طاقت ہے، پہلے ہی
ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تمام اختیارات ایل جی کو دے دیے گئے ہیں. چلیے آپ نے الیکشن کرایا, چلیے لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے, مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ووٹ کس لیے ہے. ایک جموں کشمیر کے اندر جو 2019 کے بعد جو آپ نے یہاں پہ یک طرفہ اقدامات اٹھائے, جس طرح سے کشمیریوں کو بے عزت کیا گیا, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں کے حوالے سے جو تنظیم نو کے قانون یہاں لائے گئے, اختیارات ختم کر دیے گئے, ہمارے وسائل آج ڈر ہے لوگوں میں, عوام میں, زمینوں کے حوالے سے, وسائل کے حوالے سے, نوکریوں کے حوالے سے, سڑک بجلی پانی کے مسائل کے حوالے سے. یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ انتخابات, حریت کانفرنس کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ ہم انتخابات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن انتخابات کو ایک حل کے طور پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کشمیر کے مسئلے کا حل ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں. انتخابات سڑک بجلی پانی کے لیے ہو سکتے ہیں, لیکن انتخابات کشمیر کے ایشو کو, کشمیر کے ڈسپیوٹ کو حل نہیں کر سکتے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ سیوک معاملات ہیں, وہ ریزولوشن اورینٹڈ معاملہ ہونا چاہیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس انیشیٹو کو اٹھانے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں کہ جو تنظیمیں, جو جماعتیں انتخابات لڑتی ہیں, اس حوالے سے بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ جماعتیں, سب جماعتیں 2019 کے بعد یہ بات محسوس کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا, ہمارے اختیارات لے لیے گئے, ہم خالی ہاتھ ہیں, ہمارا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے, ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی یہ متحد نہیں ہوئے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اگر واقعی انہیں کشمیریوں کی فکر تھی, اگر واقعی انہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری جموں کشمیر کے تشخص کو بچانا چاہتے تھے, بچانا چاہتے ہیں, ہم جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کی بازآبادکاری کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو کیا ان کے لیے موضوع یہ نہیں تھا کہ یہ کم سے کم اکٹھے آتے؟ لیکن افسوس اکٹھے نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی یہ اپنے ذاتی معاملات کو ملکی معاملات پر ترجیح دے رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ان کو چاہیے تھا, نہیں, شیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر آپ کو الیکشن لڑنا ہی تھا اور آپ لڑنے نکلے اور آپ نے کہا کہ ہم تشخص کے لیے لڑ رہے ہیں, جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, اب جو بچا کچا ہمارے پاس ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں, تو کم سے کم اکٹھے ہو جاؤ, اکٹھے لڑو. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اب الیکشن بھی ہو گئے, اب رزلٹ بھی ہیں, آنے والے ہیں, اب جو بھی رزلٹ ہے, اب جیسی بھی اسمبلی ہے, کم سے کم اب ان کو چاہیے کہ کم سے کم جو بچا کچا ہے اس کے لیے تو سب جمع ہوں آپس میں, کچھ تو شرم کریں, اپنے مفادات کو خدارا تھوڑا سائیڈ پہ رکھیں آج, اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اب جو کچھ بچا کچا ہے, چاہے اسمبلی کا کوئی وزن ہے نہیں ہے, یہ معاملہ تو سب کے سامنے اب عیاں ہو چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن میں پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ حریت کانفرنس کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں, کسی بھی ہو, آج جو ہمارا موقف ہے, جو ہمارا ریزولوشن ہے, جو ہماری جو سوچ ہے, وہ یہی ہے کہ طاقت سے نہیں, تشدد سے نہیں, وائلنس سے نہیں, بندوق سے نہیں, ہمیں اس مسئلے کو ٹیبل پر آ کر گفت و شنید سے, ڈائیلاگ کے ذریعے سے حل کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے یہ ممبر اور یہ محراب ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتا رہے گا. چاہے ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں
انہیں ہماری بات پسند آئے یا نہ آئے، چاہے وہ مجھے بند رکھیں، چاہے وہ مجھے جیل میں ڈال دیں، چاہے وہ اس مسجد پہ تالا لگا دیں، لیکن جو حق اور انصاف کی بات ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہاں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ٹیبل پر آ کر حل کیا جائے، اس کے لیے ہم بھی اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ربیع الاول فکر گژھت کہ ربیع الاول رٮ۪تھ اوس تَتھ منٛز تِم پروگرام ٲسۍ واض تبلیغٕکۍ پروگرام ٲسۍ تِم تہِ گٔے سٲری، یہِ ہیٚکہِ نہٕ مُمکِن گٔژھِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ حکوٗمتَن لاجہِ قدغنہٕ پابنٛدی۔ اِنشاءاللہ وۄنۍ تھاوو توقع کہ حکوٗمت تہِ ہیٚیہِ یہِ سام پنٛنہِ پالسی سۭتۍ کہ بند کرنے سے ہم کوئی ہٹنے والے پیچھے نہیں ہیں، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ عدالتس منٛز تہِ گٔے ہم تھاوو توقع کہ عدالت تہِ کرِ فٲصلہٕ انصاف کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ، تِم تہِ وٕچھن کہ کیا چھِ معاملات ییٚتہِ، کِتھ کٔنۍ چھِ بنٛد ییٚتہِ سٲری، اس لیے یِم سٲری معاملات تھاوو توقع انشاءاللہ کہ بہٕ چھُس انشاءاللہ ربیع ثانیُک رٮ۪تھ یِنہٕ وول، بیٚیہِ تہِ کرو پروگرام، تبلیغی پروگرام، تعلیمی پروگرام، سیرتی پروگرام انشاءاللہ کرو مرتب۔ امید تھاوو کہ یمن ٹن نہٕ وۄنۍ زنگہٕ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ دِن اَسہِ نیرنہٕ انشاءاللہ۔